بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. سامعین، گزشتہ ہفتے کے دن ہم لوگ جنازے کے کچھ احکامات، جنازے کے کچھ احکام اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً ذکر کیا تھا. انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. پریکٹیکل کچھ چیزیں جو ہے میت کو نہلانے کے تعلق سے، یہ تمام باتیں. یہ ایک ایسا عمل ہے، نہلانے والے کو آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، ہے نا؟ میں پھرنا وٹ میں جو ہے سنتا تھا، وہ جو ہے سبحان اللہ ان لوگوں کا مذاق اڑانا، ان لوگوں کو معمولی سمجھنا، نہلانا میت کو غسل دینا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم کام ہے. سنت نبوی اگر جو ہے ہم لوگ اٹھا کر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اٹھا کر پڑھیں، بات چیت نہیں کرنا بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اٹھا کر دیکھیں تو ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی. آپ لوگوں کے سامنے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان سے جو ہے کئی سوالات کیے، تو مختصراً ان سے جو سوالات کیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے احکام الجنائز، جنازے کے جو احکام ہیں اس کے تعلق سے جو جتنے بھی سوالات ہیں، جنازے کے تعلق سے سوالات، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے مختصراً ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال، کیا کریں جب میت کے سامنے لوگ بیٹھیں؟ میت ہے نا، یا تو ایسے شخص کے سامنے جسے قریب الموت، اب تب میں جو ہے وہ انسان مر جائے گا، ایسے شخص کے سامنے لوگ جمع ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ پہلا سوال. شیخ اس سلسلے میں جو ہے جواب دیتے ہوئے سوال، اور ایک دوسرا بھی سوال یہ بھی تھا کہ سورۃ یاسین پڑھنا کیسا ہے میت کے سامنے، یہ بھی جو ہے سوال ہوا. شیخ دونوں کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے پہلی چیز، میت کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تلقین دلانا لا الہ الا اللہ، گزشتہ ہم لوگ سن لیے، تلقین دلانا، لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، حکم نہیں دینا بولو جی تمہیں، بولو جی تمہیں، اس سے پہلے میں بولا ہوں. اگر یہ بات اگر کریں گے، علماء کہتے اگر اس کی زبردستی اگر کر کے جو ہے بولنے لگائیں گے نا، ہو سکتا جسم میں جو ہے اس کی تکلیف زیادہ ہے یا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ایسی صورت میں وہ انکار کر دیا، جابا نہیں بولتا میں، گناہگار ہو جائے گا وہ، یعنی اس کی زبان سے جو کلمہ نکلنے کے تھے نہیں نکلا کلمہ، آپ بھی گناہگار ہوں گے بھائی. ان تمام چیزوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلقین دلانا، ان کے سامنے اسے ورد کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو آپ آرام سے جو ہے بولتے رہیں گے، خود بخود ان کو یاد آ جائے گی بات، ان کو یاد آ جائے گی. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ پڑھ بھی لیتے جی. اسی طرح جب سورہ یاسین کی بات، جو میت کے سامنے پڑھنے کی جو بات آئی، موتا کے سامنے یا قریب الموت، جو شخص ابھی اب تب میں مرنے والا ہے، اس کی وفات ہونے والی ہے، ایسے شخص کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں کچھ علماء سورہ یاسین پڑھنے کو سنت قرار دیے، کچھ علماء اس حدیث کے ضعف کی وجہ سے سنت قرار نہیں دیے. بس اتنا ہے. سورہ یاسین پڑھنے کے تعلق سے محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا. آگے دیکھیے، دوسرا سوال یہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح موتا کی خبر کے بارے میں، کسی کی موت ہو گئی، اعلان کر سکتے کیا؟ ہاں کرنا چاہیے. یہ
کیا بولتے نوحہ خانی میں سے ہے کیا، یا جو ہے ایک ایسی چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے خاص کر غیر مسلم یا ہندوؤں میں، جو کہ ان لوگوں کا جو کلچر ہے، معلوم ہے آپ کو، اسے اس کے ذریعے جو ہے بتائیں گے. اسی طرح باجا بجا کر لوگوں کو جو ہے آگاہ کریں گے، بھائی فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کا گھر یہ ہو گیا. اسی طرح کچھ لوگ پٹاخے وغیرہ بھی پھوڑیں گے، آپ کو معلوم ہے؟ ہاں باقاعدہ یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو منع کیے. نوحہ خوانی نہیں کرنا، زور زور سے رو کے بتانا، زور زور سے چلا کے بتانا. گزشتہ بار میں بھی بتایا تھا، اپنے کپڑے کو پھاڑ لینا یا اپنے چہرے کو نوچ لینا، اپنے جسم کو نوچ لینا، چہرے پہ مار لینا، یہ سب جو ہے غیروں کا طریقہ ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو جو ہے بتایا تھا، نجاشی بادشاہ اس کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان کیے، لوگوں کو، صحابہ کو لے کر عیدگاہ جا کر نماز ادا کی، غائبانہ نماز جنازہ. گزشتہ سوال پر بھی میں جواب دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح ایک عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی. صحابہ سمجھے کالی کلوٹی، سبحان اللہ، وہ حبشی تھی، وفات ہو گئی، یہ تو کالی ہے. اب اسے، یہ صحابہ کا ایک یہ طریقہ تھا، رات کا وقت تھا، انتقال ہو گئی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر جا کے دفن کر دیے. ایک دو دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کو ڈھونڈے، نہیں ملی، پوچھے تو صحابہ بولے اللہ کے رسول اس کی وفات ہو گئی، تو ہمیں لوگ اسے جا کر دفن کر دیا. اللہ کے رسول، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں بھائی آپ اس کی خبر مجھے کیوں نہیں دیے؟ دلونی علی قبریہا، بولے کیوں نہیں بتایا مجھے اس کے بارے میں؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بولے اس کی قبر بتاؤ. اس کی قبر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز جنازہ ادا کیے. ان صلاتک سکن لہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیے تو ان کے لیے سکون کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کیے، حالانکہ وہ معمولی عورت تھی جس کا کوئی مقام نہیں. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا مناسب نہیں سمجھے، لیکن اس خبر میں یہ کیا بات، یہاں ہم لوگوں کو کیا بات معلوم ہوتی؟ نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ. کچھ لوگ پڑھ لیے، کچھ لوگ چھوڑ دیے، گناہ گار نہیں ہوں گے. پورے لوگ نہیں پڑھے، سب گناہ گار ہوں گے. کوئی بھی نہیں پڑھے جماعت میں تو سب گناہ گار ہوں گے، فرض کفایہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے جو ہے سوال ہوا کہ میت کو کس طرح جو ہے غسل دیں، میت کو کس طرح غسل دیں. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کس طرح جو ہے میں بتاؤں تو آرام انشاءاللہ کچھ طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ذکر کر کے بتاؤں گا. کوئی تیار ہیں تو الحمدللہ. جی جی اچھا، تو میں انشاءاللہ پہلے میں بتا دیتا ہوں کچھ ضروری باتیں، سب سے اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز میں گزشتہ بار میں بتا دیا تھا، میت کو غسل دیتے ہوئے جی ایسی جگہ ستر پوشی بہت اہم، بہت ضروری. کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچنا، ایسی جگہ اسے جو ہے بالکل بند جگہ میں رکھ کر اسے غسل دینا، پہلی چیز. دوسری چیز جی، وہاں پر سوائے ان لوگوں کے جو میت کو غسل دے یا میت کے تعلق سے کوئی مدد کرنے والا ہو، اس کے کپڑے لا کر دینے میں یا اسے پانی لا کر دینے میں یا جو ہے کچھ اور چیزیں لا کر دینے میں، جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے علاوہ کوئی اور تیسرا آدمی وہاں پر نہیں ہونا. آج ہمارے پاس کیسا ہے معلوم، گھروں میں جی سبحان اللہ، گھر چھوٹا، اب ایسی پریشانی میں یا تو ہم لوگ اس گھر کی بڑی، یعنی اس میت کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت کے لیے ہم لوگ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا. ان تمام چیزوں میں ہم لوگوں کو جو ہے کیا پریشانی کیا رہتی کہ ہوتا کیسا بھی ہو، چلو بھائی کر لیں گے. اب 15-20 لوگ جو ہے جمع ہو جاتے، 15-20 لوگ رہتے وہاں پر. نہیں رہنا بھائی، جس کی جو ضرورت ہے وہ کر لے.
جو غسل دینے والا ہے وہ رہے، جو اس میں جو ہے حصہ لینے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے وہ رہے، اس کے علاوہ لوگ نہیں رہنا. یہ بھی جو ہے ذرا خیال کریں. پھر اس کے بعد اس میت کے کپڑے کو نکالنا. کب نکالنا؟ نکالنے کے یوں ہی نہیں نکالیں گے جب تک کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑے کا کوئی ٹکڑا جو ہے رکھنا. پھر اس کے بعد اس کے کپڑے، اس کی شرمگاہ کو نہ غسل کرنے والا دیکھے گا نہ کوئی اور دوسرا دیکھے گا. کسی بھی صورت میں جائز نہیں، حرام ہے. خیال کریں. بہت سارے لوگ اس کی جو ہے سبحان اللہ. مجھے ایک واقعہ، یہ مرچری جو ہے نا، وہاں جو ہے ایک میت کو لینے کے لیے ہم لوگ گئے. بولے تم نے ہمت ہے کہ جانے میں؟ بولا میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں. جب میں وہاں گیا اندر داخل ہونے کے ساتھ بے ہوش ہو گیا. اللہ کی قسم مجھے ہوا نہیں. اس لیے وہاں ادھر کئی عورت پڑی ہے، اس کے جسم سے جو ہے کپڑا ہٹا ہوا ہے. میرے ہاتھ پیر رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ویسے ہی بے ہوش ہو گیا. بازو والے پکڑ کے مجھے لا لیے، ورنہ میں نیچے گرتا تھا. اللہ کی قسم ذرا اندازہ لگا کر دیکھو. یہ ہم لوگ کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم لوگ غور کریں تو ہم لوگوں کو شاید بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، ضرور آئیں گی انشاءاللہ. اسی طرح جب تک اس کے ستر پوشی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کسی بھی صورت میں ہونی چاہیے. اسے کوئی بھی شخص اسے جو ہے نہیں دیکھے گا. کوئی بھی شخص اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا، چاہے غسل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اس کے بعد ثم ينجيه وينظفه. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا اس کے جسم کی جو ہے پاکی صفائی، وہاں سے ہاتھ میں جو ہے ڈائریکٹ ہاتھ بھی نہیں لگانا. ہاتھ میں ہینڈ گلوز جیسا یا جو ہے کپڑے کا ٹکڑا ہاتھ میں باندھ لے. آج کل ملتا ہے پورا سیٹ ملتا بھائی، نہلانے کے لیے پورا سیٹ ملتا. سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کریں گے، اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں گے. ڈائریکٹ کبھی بھی کسی کے شرمگاہ کو نہیں چھونا. جی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو تاکید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے وضو کروائیں گے. جیسے نماز کے لیے وضو کرتے نا ویسے ہی وضو کروائیں گے. کہاں سے شروع کریں گے؟ اس کا سیدھا ہاتھ پہلے دھوئیں گے، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوئیں گے. کہاں تک؟ یہاں تک. جیسے وضو نماز کے لیے ہم لوگ کرتے نا ویسے ہی. پھر اس کے بعد اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا. اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا. ہمیں تو منہ میں پانی ڈالتے ہیں نا، منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ کپڑے کا جو ٹکڑا ہے ہاتھ میں پہن لیے، یا ہینڈ گلوز ہے اسے ہاتھ میں پہن لیے، اٹھا کے پھینک دینا. اس کے بعد استعمال کے بعد اٹھا کے پھینک دینا. وجہ کیا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. جی اس کے بعد اس کے ذریعے وہ گیلا کرنا، وہ کپڑا ہے نا گیلا کیے، پھر اس کے بعد اس کے منہ میں پورا جو ہے پھیلائیں گے انگلی کے ذریعے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے دانت میں ہو سکتا کوئی میل کچیل ہو، پورا کر لیے، ہو گئی بات. پھر اس کے بعد ناک میں بھی ویسے ہی. ناک میں بھی جو ہے ڈائریکٹ پانی نہیں ڈالیں گے، بلکہ کپڑے کو گیلا کر کے اس کپڑے کے ذریعے اس کی ناک کو جو ہے صاف کریں گے. اس کے لیے الگ الگ ایک چھوٹے ٹکڑے کپڑے میت کے نہلاتے وقت رکھے رہیں گے، وہ ایک کپڑا اٹھا کے کر لیں گے. اس کے بعد چہرہ، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد جیسے وضو کے لیے جو طریقہ ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، پھر ویسے ہی. ہو گئی بات. پھر اس کے بعد کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلا سر کو جو ہے دھونا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سر کو دھوئیں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ سر سے ہی سیدھے طرف سے پہلے، اس کے بعد بائیں طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، سنت کا جو طریقہ ہے، وہ پہلے سیدھے طرف، اس کے بعد سر کا پہلا سیدھا حصہ، پھر بایاں حصہ، پھر اس کے بعد پورا سر. سدرا، اس سے پہلے بھی بات آ گئی. یلند یلے تمل میں بولتے نا، یلند یلئی، وہ اسے جو ہے اس کا پاؤڈر مل جاتا آج کل، وہ بھی ملتا اور بہت ساری چیزیں ملتی، اسے جو ہے کرنا. اس کے بعد اس کے سیدھے طرف سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا پورا، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ، پھر اس کے بعد اس کا یہ حصہ، اس کے بعد سیدھا پیر، اس کے بعد بایاں پیر. سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد
اب ایک بار اب دیکھیے، بعض اوقات ایک مرتبہ انسان کے جسم سے گندگی نہیں نکلتی، ایک مرتبہ میں گندگی انسان کے جسم سے نہیں جاتی، کیا کرتے پھر؟ دوبارہ پھر نہلاتے۔ کچھ لوگ سوپ کا بھی استعمال کرتے، کریں کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے۔ سدرا اگر استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی چیز۔ جی سدرے میں کیا ہوتا؟ سدرا میں جو کیا بولتے ہیں وہ بیری کا پتا، بیری کے پتے میں کف زیادہ نکلتا، وہ پاؤڈر میں خود جو ہے نکلتا۔ کچھ لوگ آج کل وہ پاؤڈر میں کیا ملاتے واللہ عالم، لیکن اتنا زیادہ اس میں یہ نہیں رہتا۔ لیکن جو کپ اسے سدرے کے اس پتے کو اگر جو ہے آپ اپنے ہاتھوں سے گھسیں گے نا تو کافی کف نکلے گا، وہ بھی کریں، وہ سوپ کا بھی استعمال کریں، کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بارے میں بولے، ابھی داڑھی میں کیا کرنا؟ خلال کرنا، اچھی طرح داڑھی کو ہوتا نا، بعض مرتبہ صفائی نہیں ہوتی، برابر اسے برابر جو ہے پورا کریں، ہو گئی بات۔ اس کے بعد یہ جو ہے اکثر کیا ہوتا، لوگ غسل کے بعد کچھ لوگ بولتے، ایک پانی سے لے کو 40 لوگوں کو بولتے لاؤ پانی ڈالو، ایک شخص ڈالے، پھر دوسرے شخص ڈالے، پھر تیسرے شخص۔ یہ نہیں ہے۔ کیا چیز ہے 40 لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے؟ جس شخص کے جنازے میں 40 لوگ موحد لوگ، 40 توحید پرست لوگ، شرک نہیں کرنے والے لوگ اگر کسی کے جنازے میں داخل ہو گئے، نماز جنازہ اسے ادا کر دے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے، کیا چیز؟ اگر کسی کا جنازہ آ گیا ہے بھائی، لوگوں کو جو ہے معلوم ہوا بھائی فلاں انتقال ہو گئے، جاننے والے ہوں گے، کئی لوگ آ جائیں گے نا، موت کی خبر کو پھیلا سکتے یا نہیں پھیلا سکتے؟ پھیلا سکتے، فوٹو نہیں پھیلانا۔ میت کے کیا بولتے اسے جو ہے سبحان اللہ اس کی صورت کو بار بار فوٹو پکڑ پکڑ کو جو ہے بھیجیں گے لوگ، کچھ لوگ لائیو جو ہے سبحان اللہ دکھائیں گے۔ ایسے سب نہیں کرنا، غلط ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری اور آپ کی موت ہو گئی تو کیا ایسے ہی لوگ دوسرے کریں گے تو ہم لوگ چھوڑیں گے؟ ہمارے گھر میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو اگر کوئی ایسے کرے تو چھوڑیں گے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ دور ہیں، اپنی ماں یا اپنے باپ، ایسے موقع پر ان کی جو ہے خواہش ہوتی کہ بھئی میرے باپ کو دکھا ڈالو نا۔ ہاں وہاں جو ہے مسئلہ کچھ اور ہے بھائی، وہاں جو ہے دلی تعلقات سے انسان جو ہے وہاں مرجھا جاتا، وہاں اس کی کیفیات ایسے ہوتے سبحان اللہ، اس کا دل اتنا سبحان اللہ درد سے جو ہے بھرا ہوا ہوتا۔ ایسی صورت میں اس کے دکھتی درد پر جو ہے ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ رحم سے جو ہے ہاتھ رکھنا ہے نا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا یہ بات الگ ہے، بہرکیف۔ اسی طرح یہ تغسیل المیت، یہ بھی فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا، میں بولا نا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ جیسے نماز فرض کفایہ ہے اسی طرح میت کا غسل دینا بھی فرض کفایہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی پورے مل کر جو ہے غسل دیں گے، نہیں، فرض کفایہ، 2 لوگ دے دیے سب کی جانب سے ہو گیا، کوئی بھی نہیں دیے سب گناہگار۔ غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے، میت کا غسل دینا ضروری ہے۔ ہاں اب یہاں پر جو ہے کچھ سوالات آئیں گے۔ ایک ایسا شخص انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، ہوتا، سبحان اللہ، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عاقبت خیر سے جو ہے ہو، جی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین اچھا معاملہ کرے، موت ہماری اچھی حالت میں آئے، اچھی جگہ آئے، اچھے مقام پر آئے، یہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ جو بولیں گے انعام۔ کون بھائی؟ یوسف، ماشاء اللہ یوسف، اور کوئی دوسرے بولے کیا؟ یوسف علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا کون سی صورت میں ہے؟ سورہ یوسف میں 6۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، انعام پالیں گے انشاءاللہ، آپ ضرور دے دیتا ہوں آخر میں انشاءاللہ، اختتام میں یاد دلائیں بھائی، بھولنا نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی صفت الصلاة علی المیت،
اس کے بعد ہے نماز کا کیا طریقہ ہے میت پر, نماز کا کیا طریقہ ہے میت پر. اب آئیے یہاں پر کچھ باتیں ہیں. نماز جی میت جو شخص جو ہے زندگی بھر نماز نہیں پڑھا, جو شخص, سن لیجئے غور سے, میں بھی اور آپ بھی اس سے چوکنا ہو کر رہنا ہے. میری زندگی اور آپ کی زندگی کب تک ہے مجھے بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم, اللہ بہتر جانے. میری اور آپ کی نماز, نماز جنازہ کب ادا کریں گے, کیوں ادا کرنا چاہیے, وجہ کیا ہے, کیوں بھائی؟ ہر کس و ناکس کی میت کو جو ہے لوگ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس, ہر کس و ناکس. مسلمان ہے لیکن سبحان اللہ علماء کا ایک بڑا طبقہ, علماء کا ایک بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہے, اس بات پر جو ہے علماء کا بڑا طبقہ متفق ہے, جو شخص اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھا نہیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. اتفاق ہے بھائی, اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. حتیٰ کہ شیعہ میں بھی ہے یہ, شیعہ لوگ ہیں نا, ان لوگوں کے پاس بھی ہے. ذرا اندازہ لگا کر دیکھو, کبھی بھی نماز نہیں پڑھا, مسجد سے اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں, ایسے شخص کے نماز جنازے کو نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ کافر. اندازہ لگائیں بھائی, اللہ رب العالمین سے دعا کریں. کیا دعا ہے؟ یہاں پر بھی ایک دعا ہے, اللہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگارا تو مجھے اور میری ذریت کو نمازی بنا دے. اقامت صلاح صرف ایک وقت کا نام نہیں ہے, اقامت صرف ایک وقت نہیں, اقامت ساری زندگی کا مقصد ہے. نماز کو قائم کرنا اپنی ساری زندگی میں اسی کا نام اقامت. اقامت ہے نا, مقیم کسے بولتے؟ ٹھہرے رہنے کو. نماز میں اپنے آپ کو جو ہے یکسوئیت کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہوئے رہنا, کبھی بھی اس سے جو ہے چھٹکارا نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. آگے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مرد کے جنازے میں ہم لوگ کہاں کھڑیں گے؟ عورت کا جنازہ ہے تو کہاں کھڑیں گے؟ مرد کا جنازہ ہے کہاں کھڑیں گے؟ مرد کے سر کے پاس ہے نا, مرد ہے بھائی, اب یہ جنازہ ہے سمجھے نا, یہاں جو ہے کھڑیں گے ایسے. سمجھ میں آ گئی بات؟ عورت کا جنازہ ہے اس کے کہاں؟ کمر کے پاس. سینہ نہیں, کمر. سینہ بولے تو پھر تھوڑا بازو ہوئیں گا, کمر کے پاس. بس سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. مرد کے لیے ادھر, عورت کے لیے ادھر. اب اس میں دو باتیں ہیں. اب یہ پہچاننے کا طریقہ, عورت کا جنازہ ہے یا مرد کا جنازہ ہے, امام کے کھڑنے سے ہی لوگ پہچان لیں گے. آج کل تو الحمدللہ مسجدوں میں اعلان ہو جاتا, بھائی فلاں کا جنازہ ہے, مرد کا جنازہ ہے, عورت کا جنازہ ہے, آپ اس میں جو ہے شامل ہو جائیں. لوگ اعلان کرتے, خود سعودی عرب میں اعلان کرتے, مکے میں مدینے میں سب باقاعدہ اعلان ہوگا کہ بھئی فلاں کا جنازہ ہے, آپ لوگ جو ہے شامل ہو جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے, تکبیر کتنی ہوں گی نماز جنازہ میں؟ تکبیر چار تکبیر. پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت کوئی بھی, سورہ اخلاص, سورہ فلق. کچھ لوگوں کے نزدیک ثنا بھی ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک جی راجح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو طریقہ ہے اس میں سورہ فاتحہ ہے. کچھ لوگ وہاں صرف ثنا پڑھ لیتے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. لوگوں کے پاس کچھ لوگ سورہ فاتحہ ثنا پڑھتے ہی رہتے, سورہ فاتحہ کا موقع ہی نہیں ملتا. سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ سورہ, ایک چھوٹی سورت, سورہ اخلاص پڑھ لیے یا سورہ کوثر پڑھ لیے یا کچھ اور سورت بھی پڑھ لیے, کوئی بات نہیں. اکثر لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے. دوسری تکبیر کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیم, اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر. اب میں اس کے بعد کچھ باتیں میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا انشاءاللہ، اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں انشاءاللہ. اور تکبیر بولنے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں کون سی دعا؟ دعاء المیت، میت کے حق میں دعا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. یہاں پر دو باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو شخص مرا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے بول رہے ہیں، لیکن وہاں شروعات ہی کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ تو ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے. کیوں؟ کیوں؟ کوئی جواب دے تو انشاءاللہ انعام ہے. کیوں؟ نہیں بھائی، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے ضرور. کیوں مغفرت پہلے؟ اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ گار جو زندے ہیں وہ لوگ کچھ کریں گے، گناہ وہ لوگ کریں گے نا. جو شخص مر گیا انہیں کیا گناہ کریں گا؟ بس سمجھ میں آ گئی. بہت بڑا نقطہ ہے بھائی. جو زندے ہیں انہی لوگوں سے گناہ سرزد ہوں گے، تو سب سے پہلے ان لوگوں کی مغفرت ہو جائے نا. ان لوگوں کو اللہ معاف کر دے تو بہت بڑی بات، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا. مغفرت اس لیے سب سے پہلی چیز اپنی، اب ہمارے لیے مغفرت. جو زندے ہیں وہ لوگ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. پھر اس کے بعد میت کے لیے مغفرت. کیوں بعد میں؟ اس لیے کہ وہ لوگ مر چکے ہیں، ان لوگوں سے کوئی غلطی سرزد ہونے کے امکانات نہیں ہیں. دروازے بند ہو گئے. میت نا دروازہ بند، اب وہ گناہ کرے گا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحینا ومیتنا. بس سمجھ میں آ گئی. وشاہدنا وغائبنا. دیکھیں یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے، سیم ویسے ہی نقطہ. وشاہدنا وغائبنا، جو سب سے پہلے جو حاضر ہیں، اس کے بعد جو غائب ہیں، جو نہیں ہیں ہمارے ساتھ. وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. چھوٹے بڑے ہوں گے تو گناہ زیادہ کریں گے. جو بڑے ہو گئے ان لوگوں سے گناہ، اندازہ لگا کر دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا، لیکن دعا میں بھی ایک ایک نقطے ہیں بھائی، بغیر کسی اس کے نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعا سکھا کر گئے ہیں بتائیے. وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اب یہاں پر نقطہ بتائیے کیا ہے؟ کیوں مرد کو جو ہے پہلے، کیوں عورت کو بعد میں؟ ہاں جی. وذکرنا وانثانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اس کے بعد ہے اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. یہ دوسری دعا. یہاں تک تو دعا ہو گئی، اور دوسری دعا ہے اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله. کچھ لوگ بولتے مدخل، نہیں مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. میت کس چیز کا محتاج ہوتا؟ بولیے کس چیز کا محتاج ہوتا بھائی؟ دعا کا محتاج ہوتا. اسے دعا کی ضرورت ہے. جو دعائیں ہم لوگ پڑھے ہیں نا، یہ دعا ایسی جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک موتا کے حق میں دے رہے ہیں، میت کے. سبحان اللہ، بہت اہمیت والی دعا. یاد کریں، اس دعا کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں. انشاءاللہ میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لہ ورحمہ. پروردگارا تو اس کی مغفرت فرما دے، تو اس پر رحم فرما. اللہ کی مغفرت بھی اور اللہ کی رحمت بھی اس پر ہو. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ
वआफिही वाफ़ु अन्हु, अल्लाह तो उसे आफियत दे दे, उससे उसके गुनाह उससे जो है दरगुजर कर दे, उसके लिए माफ कर दे अल्लाह, उसके गुनाह होंगे ना, वो गुनाह को तो अच्छाइयों से बदल दे। वाफ़ु अन्हु व अक्रिम नुज़ुलहु, अल्लाह तो वो जो मेहमान की शक्ल में आएगा ना, तो उसकी इज्जत हो, उसका एहतराम हो, उसके मकाम को तो ऊंचा कर दे। व अक्रिम नुज़ुलहु व वस्सिअ मुदखलहु, वो तौसी जो है ना, कब्र हदीसों में आता है, बच्चों बातें नहीं करना बेटा, खलील, ये क्या बच्चे ये खलील, ववस्सिअ मुदखलहु, हदीसों में आता है कि इंसान की कब्र जो है सुभान अल्लाह तंग हो जाती। आपको मालूम है जलीलुल कद्र सहाबी की कब्र जो है सुभान अल्लाह तंग हो गई। उनकी वफात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श जो है हिल गया। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगा कर देखो, वैसे शख्स की कब्र तंग हो गई। ये कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से हमेशा, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में खड़े होते, कब्र के पास खड़े होते, कहते दफन के बाद, तदफीन के बाद, इस्तगफिरू लि अखीकुम वसलू लहु तस्बीता फइन्नहु अलआन युसअल। दो बातों की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक मय्यत के लिए कब्र तदफीन के बाद दो दुआ करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते। सबसे पहली दुआ जी, इस्तगफिरू लि अखीकुम, तुम अपने भाई के लिए मगफिरत तलब करो, वसलू लहु तस्बीता, और उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो। क्या साबित कदमी? वसलू लहु तस्बीत, अत-तस्बीत जो है ना, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, तो मान तो लिए हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब मान लिए, लेकिन उसकी इबादत नहीं किए, उसकी पैरवी नहीं किए, उसकी इताअत नहीं किए, उसकी फर्माबरदारी नहीं किए, उसके कहे हुए तरीके पर अपनी जिंदगियां नहीं गुजारे। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी जरूर आजमाएगा। याद रखें, उस वादे के खिलाफ वर्जी करने की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जरूर सवाल करेगा। इस तस्बीत को आपको मालूम है, मन रब्बुक व मन नबियुक व मा दीनुक। एक तीसरा सवाल तो यहां तक तीन सवाल हम लोगों को मालूम है। चौथा सवाल, आपको कैसे मालूम? चौथा सवाल भी है, आपको ये तमाम चीजें कैसे मालूम? कैसे मालूम? इल्म के जरिए ही तो पढ़ेंगे ना, कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे तभी तो फिर कुरान मजीद का पढ़ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जो है जानना, ये मेरे और आप पर जो है फर्ज है। इल्म हासिल करना इसीलिए जरूरी है। बहर कैफ आगे हम लोग चलते हैं। तीसरी तकबीर में जो दुआ है उसमें अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। हम लोग तो जो है सुभान अल्लाह उनका गुस्ल तो दे दिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम जो इल्तिजा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका गुस्ल ऐसे भी हो। आप रब्बुल आलमीन से हम जो है गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका गुस्ल ऐसे भी हो। करो आप भी। कैसा गुस्ल? अल्लाह रब्बुल आलमीन करवाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को जो दुआ सिखाए हैं, उसके मुताबिक मुझे भी और आपको भी अमल करना ही है। उसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं। अल्लाह गुस्ल देगा क्या, ये सवाल नहीं होगा। गुस्ल क्यों? वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद, एक तो पानी, फिर उसके बाद वस्सल्जि वलबरद, उसी तरह अवले, ये जो बर्फ है ना, उसके जरिए उसकी जो है धुलाई हो, उसकी सफाई हो। इसलिए कि इंसान जो गंदगियों में मुब्तला है, उसके गुनाह जैसे जिस तरह कपड़े जो है हमारे धुलते ना, वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया, परवरदिगारा उसे ऐसे पाक कर, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया, गुनाहों से, कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस, जिस तरह गंदे कपड़े को हम लोग धोते ना, धोते हुए कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आजकल क्या क्या तरीके आ गए। कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस व अबदिलहु दारन खैरन मिन दारी, यहां से बहुत अहम चीज है। अल्लाह तो उसके घर को जो है बदल दे। दुनिया वालों के घर की तरह नहीं होना, दुनिया के घर की तरह नहीं, अल्लाह उसका घर बेहतर से बेहतर हो,
بہترین گھر اللہ تو اسے عطا کر. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ. پروردگارا اسی طرح اس کے گھر والوں کو بھی ویسے ہی بدل دے, دنیا کے گھر والوں کی طرح نہیں, ان سے بہترین گھر والے ان لوگوں کو عطا کر. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. اسی طرح اس کی جو بیویاں ہیں, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے. زوج دونوں کو جو ہے اسپاؤس کا معنی, زوج جو ہے نا اسپاؤس جو استعمال کرتے ہیں اسے سیم معنی ہے, سمجھیے. زوج دونوں کے لیے استعمال کریں گے. اللہ بدل دے, اچھے سے اچھا جوڑا اسے جو ہے عطا کر, دنیا سے بہتر جوڑا عطا کر. وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ. پروردگارا تو اسے جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, قبر کے عذاب سے بھی, وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ, اور جہنم کے عذاب سے بھی, قیامت کے دن کے عذاب سے بھی, جہنم کے عذاب سے بھی اسے جو ہے تو بچا لے. یہ دعا ہم لوگ جو ہے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم ان کان زاکیا فزکہ, اللہم ان کان زاکیا فزکہ. پروردگارا جو بندہ تیرے پاس آ رہا ہے, جی جو بندہ تیرے پاس آ رہا ہے, اگر وہ پاک ہے تو اسے تو پاک کر دے. جی ان کان زاکیا فزکی وان کان مخطئا فاغفر لہ. اگر وہ گناہ گار ہے, وہ غلطیوں کا پاپی ہے, گناہوں کا پاپی ہے, تو اسے بخش دے. فاغفر لہ وان کان مخطئا فاغفر لہ. اس کے علاوہ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں, لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر جو ہے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوں. پھر اس کے بعد ہے چوتھی تکبیر, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, تھوڑی دیر رکیں گے. پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے, اللہ اکبر. اس کے بعد سلام پھیر دیے. کچھ لوگوں کے پاس اور ایک تکبیر بھی ہے, پانچویں تکبیر بھی ہے. اگر کوئی بول دیا تو غلط نہیں ہے بھائی. اللہ اکبر بول کے سلام پھیر دیا, وہ کچھ دیر نہیں رکا. کچھ لوگوں کے پاس وہاں پر جو ہے دعا پڑھتے, کہاں, چوتھی تکبیر میں کیا دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھتے. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ بھی جو ہے اس لیے کہ میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو جو ہے شاید بات دماغ میں بیٹھ جائے. آگے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر جو ہے دو باتیں ہیں, ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا. ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا, رفع الیدین کرنا یا نہیں کرنا, دونوں چیزیں ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے دوسری نمازوں کا جو ہے اندازہ لگا کر جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی نہیں اٹھاتا ہے کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی جو ہے ثابت شدہ کچھ باتیں ایسا نہیں ہے. دونوں چیزوں کو علماء جو ہے برابر صحیح قرار دیے, غلط نہیں ہے. اسی طرح یہ چھوٹے بچے جب انتقال کر جاتے, اس سے پہلے میں جو بات آ چکی, جو چھوٹے بچے 4 مہینے کے بعد اگر کسی کی وفات ہوتی ہے, 4 مہینے کے بعد, یعنی 4 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہا, اس کے بعد جو ہے بچے کی وفات ہوتی ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر وفات ہو جائے تو اس بچے پر کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی دفن کر دے سکتے. لیکن 4 مہینے کے بعد اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ اس بچے کو اگر نہلانے کی صورتحال ہے تو پھر نہلائیں, نہیں تو پھر اسی کپڑے میں جو ہے اس بچے کو دفن کر دیں. لیکن نماز جنازہ ادا کرنا, کیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلائے, کیوں بھائی وہاں نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ کیا ہے, 4 مہینے کے بعد جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا, برابر وہ 4 مہینے اللہ رب العالمین وہاں پر جو ہے سور پھونک کر اس کے رزق کے تعلق سے, اس کی موت کے تعلق سے, وہ کیا کمائے گا, کیا کرے گا, اس کے بارے میں اس کی پوری تقدیر وہاں پر جو ہے چلی جاتی. تو بھائی اسی صورت میں وہاں پر نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا. اب یہ 3 تکبیر, تیسری تکبیر جب ہم لوگ کہیں گے اللہ اکبر, سورہ فاتحہ اور سورہ چھوٹی سورت. دوسری تکبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم. تیسری تکبیر جی دعا. اب وہ دعا چھوٹے بچوں کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا, اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا. اے پروردگارا یہ بچہ کل قیامت کے دن میرے لیے کیا بنے,
अजर का बाइस बने, और मेरे लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का बाइस बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह इतनी प्यारी दुआ, मुख्तसर दुआ है वो। ये दुआ छोटे बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चे अपनी यानी बुलूगत से पहले तक, बुलूगत से पहले तक जो भी बच्चे इंतकाल करेंगे उन लोगों के लिए दुआ, इसलिए कि बुलूगत तक किसी पर भी जो है कोई जी गुनाह नहीं है, सजा नहीं है। हाँ, जब बच्चे 7 साल के होते हैं तो उन बच्चों की ताकीद नमाज की वहां से शुरू, ताकीद देना, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। 10 साल के हो गए, 7 साल की उम्र में उनके बिस्तर को अलग करना। 10 साल के हो गए तो उन बच्चों के साथ क्या करना, ये तमाम चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से हैं। हाँ, मार ना बोले तो ऐसा नहीं कि भाई गैर मुबर्रह, ऐसा ऐसी मार कि भाई उसमें निशान नहीं आना, वो 10 साल के बाद। ठीक, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीजें हम लोगों को जो है बताते हैं। मैयत को लोग क्या करते, ताखीर से दफन करते, तदफीन करने में ताखीर करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्रिउ बिल जनाज़ती, ऐ लोगो तुम जनाजे के साथ जो है जल्दी करो। क्या जल्दी करना, क्या क्या करना है जल्दी? सबसे पहली चीज, इंतकाल हुए फौरन 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 कई बातें हैं, कई बातें हैं जी, फिर वापस आना मेरे लिए मुश्किल है, आगे बढ़ता हूं। फौरन जो है हम लोगों को जो असल चीज जो करनी है वो गुस्ल के ताल्लुक से ख्याल करना, उसी तरह वो उनकी वसीयत पर जो है अमल करना, या जो है उनके जायदाद हैं या वो जो छोड़े हुए माल यानी तरका है उस पर जो है हम लोग जरूर, ऐसा नहीं कि हम लोग उसे जो है नजरअंदाज करके छोड़ दें, देख लेंगे भाई बाद में, तो फिर उसके बाद आपसी ताल्लुकात टूट जाएंगे, लड़ाई झगड़े पर जाएगा। मैं इससे पहले मैं आपको बताया, जनाजे को रखकर नहीं भाई मैं दफन करने नहीं दूंगा, नहीं उठाने नहीं दूंगा, ये तमाम चीजें हुई, मैं गुज़िश्ता बार जो है मैं बताया था। बहरकैफ अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जनाजे के साथ जल्दी करना दफन करने में। क्यों भाई? फ़इन तकु सालिहतन फ़खैरुन, अगर वो जो है नेक है, अगर वो नेक है, जिस शख्स के जनाजे को आप जो है जल्दी करके उसे दफन कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये जो है उसके हक में भी बेहतर है, तुम्हारे हक में भी बेहतर है। क्यों भाई? आगे देखिए, वइन तकु सिवा ज़ालिका फशर्रुन तज़ऊनहु अन रिक़ाबिकुम, तुम जो है किसी बुरे को रख रहे हैं, अगर वो बुरा है आपको नहीं मालूम, उस बुराई को अपने कांधों में रखकर क्यों घूम रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जल्दी करना, लेट नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंतजार करते, भाई फलां शख्स आ रहे हैं, फलां शख्स आ रहे हैं, फलां शख्स आ रहे हैं, आने दीजिए, कितना तक इंतजार करेंगे बताइए। लोगों को जो है ये इसमें काफी तकलीफ होती भाई, जनाजे को जो है रखकर, सुभान अल्लाह, कुछ लोगों की वफात हो जाती, 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन, कभी नाक से खून बहता, कभी कान से खून बहता, कभी आंख से खून बहता, सुभान अल्लाह, उनके जिस्म के यानी जिस्म झज्जर हो जाता, समझिए कितना बड़ा गुनाह। कुछ लोग क्या करते, नहीं भाई उन्होंने इंतकाल कर गए कहीं आंध्रा में, कहीं तेलंगाना में, कहीं भी, वहां से लाएंगे यहाँ, फिर यहाँ दफन करेंगे, ऐसे भी होता। बाजू अगर है, आजू बाजू है, जैसे अब यहां से जो है आम्बुरवानम, बड़ी पिरनावट, ये तमाम चीजों को जो है आराम से जो है लेकर निकलते होता। आप लोग देखे होंगे कितने लोग जो है सुभान अल्लाह यहां इंतकाल कर जाते ईशा का वक्त, सुबह 2-3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर पहुंच जाते, वहां जो है नहलाकर धुलाकर उनको जो है वहां दफन कर। बेहतर तरीका क्या? एक नमाज से दूसरी नमाज, बेहतर तरीका उलमा यूं भी लिखे हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज। उसी तरह लोग ये जो मय्यत जो है ना, इस चीज की तरफ सुभान अल्लाह बोल, जो उन्होंने क्या बोलते हैं हम लोगों को तो सुनाई नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी करो भाई जल्दी करो, मुझे जल्दी भेज दो। क्यों रखे हैं अपने पास? ये एक उनकी एक इल्तिजा है, जो मय्यत की इल्तिजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बानी जो है पेश करते हैं। उसी तरह गायबाना नमाज जनाजे के ताल्लुक से बात आ गई, उसका भी जो है यहां पर सवाल था। उसी तरह कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा, कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा?
اب مرد اور عورت تمام کا ایک ساتھ جو ہے آپ مکے اور مدینے میں دیکھے رہیں گے، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کئی جنازے آ جاتے ہیں. کسے پہلے رکھنا اور کسے بعد میں رکھنا؟ پہلے مردوں کا جنازہ، پہلے مردوں کا جنازہ، پھر اس کے بعد عورتوں کا جنازہ، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے بچوں کا، مرد عورت پھر اس کے بعد اس کے پیچھے. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں 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 ہاں. ویسے یقدم الرجال ثم النساء ويقدم الصبي من الذكور على المرأة. اگر جو ہے بچہ ہے تو بچے کو عورت سے پہلے رکھنا. بچہ لڑکا ہے، بچہ لڑکا ہے تو عورت سے پہلے. جیسے نماز میں جو ترتیب ہے نا، نماز میں کیا ترتیب ہے؟ صف کیسے؟ پہلے مردوں کی صف، اس کے بعد بچوں کی صف، اس کے بعد عورتوں کی صف. ویسے ہی یہاں پر بھی بہرکیف اسی طرح ما موقف الامام عند الصلاة على الرجال النساء الاطفال. بچوں کو کہاں کھڑیں گے، مرد کو کہاں کھڑنا، عورت کو کہاں کھڑنا، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقف الامام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة سواء كانوا كبارا او صغارا. لڑکا مرد ہیں، مرد کے لیے اس کے پاس سر کے پاس، مرد ہیں تو سر کے پاس. عورت ہیں یا عورت چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عورت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا چھوٹی بچیاں بھی ہوں، ان کے لیے بھی ویسے ہی حکم ہے. کہاں کھڑنا؟ کمر کے پاس، وسط، درمیان میں جسم کے درمیان میں. جسم کا درمیان کون سا ہے؟ کمر ہے، تو پھر وہاں کھڑیں گے. اسی طرح ما حکم اعلام جنس المیت ذکرا و انثى عند الصلاة اذا كان الجميع كثيرا لا بأس به. بہت سارے جنازے آ گئے یا جنازہ آ کر ہے، لوگوں کو بتانا بھئی مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے، بتا سکتے یا بتانا. اس لیے کہ وہ دعا جو پڑھتے نا، اس میں علماء دو قسم کے اقوال علماء ذکر کرتے. کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلی بات، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے ویسے ہی دعا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے. چاہے مرد کے لیے پڑھو چاہے عورت کے لیے پڑھو. پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے مرد کے لیے پڑھو چاہے عورت کے لیے پڑھو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے اگر وہ پڑھیں گے مرد کے لیے بھی کافی ہے، عورت کے لیے بھی کافی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائے ہیں اس میں جو ہے مرد کا بھی ذکر ہے، عورت کا بھی ذکر ہے. عورت کے لیے کیا کرنا، مرد کے لیے کیا کرنا، وہاں جو ہے کچھ کلمات بدلنا، کچھ کلمات کا کچھ حصہ بدلنا، کلمات کا کچھ حصہ، پورا کلمہ نہیں. کیا ہے وہ؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ. میت کے اعتبار سے اگر کہیں گے اللہ اس میت کو معاف کر دے، میت چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں، کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے کہا نہیں بھائی وہاں بدل دیے، کوئی بات نہیں، بدلنا چاہیے. بدلنا کیا، کیسے بدلنا؟ اللہم اغفر لہا وارحمہا. کئے جنازے ہیں، ایک دو جنازہ نہیں، کئے جنازے ہیں. اب مردوں کا خیال کرتے ہوئے وہاں پر اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزولہم، وہاں پورا جو ہے جمع کا صیغہ، پلورل کا جو صیغہ ہے اسے استعمال کریں گے. اگر ایک عورت ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزولہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہا دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من زوجہا وادخلہا الجنہ. ہمیں لوگ یہاں پڑھتے ہیں وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ، وہاں وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةِ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اب مولوی صاحب تم نہ تو عربی آتی، تمہیں بول دیتے، ہمیں کیا کرنا. اب وہی میں بولا نا، جو دعائیہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں آپ کی نیت کیا ہے؟ میت کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہاں مرد عورت کا مسئلہ نہیں ہے. میت، لفظ میت ہے نا،
لفظ میت عورت کے لیے بھی استعمال کریں گے، مرد کے لیے بھی استعمال کریں گے. وہاں جب آپ بول رہے ہیں اللہم اغفر لہو بولے تو اللہم اغفر لمیت، اللہم اغفر للمیت، اللہم اغفر للمیت، وہی سے ہی وہ پورا آخر تک بھی چلے گا. اب وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے وہی بات سمجھ میں آ گئی جی. آگے چلتے انشاءاللہ. اسی طرح جمعے کے دن خاص اگر کسی کی وفات ہو گئی تو اس سلسلے میں بھی شیخ سے جو ہے سوال کیا گیا. تو شیخ نے کہا جمعے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ کر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے، فی یوم الجمعۃ خاصا یوجد عدد من الاموات لا يتسع لهم المكان هل يصلي عليهم بشكل يصلى عليهم جميعا بين يدي الامام واحدا جی خلف الاخر ويتاخر الامام ويتاخر من خلفه. جی کیا ہوتا، اکثر لوگ جو ہے صفوں کو باندھتے دیکھے ہوں گے، نماز جنازے کو صف پوری طرح پورے لوگ آ جاتے ایک ساتھ. جمعے کے دن جو ہے کسی کے نماز جنازے کو لاتے نا، ایسی صورت میں پورے لوگ ایک ساتھ جمع ہونا، صف باندھنا مشکل ہو جاتا. جہاں جہاں کھڑے ہیں وہاں وہاں کھڑے لوگ نماز جنازہ شروع کر دیے، جنازے کو سامنے لا لیے، ہو گئی بات. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیا کرتے، صفوں کو جو ہے دیکھتے، کتنی صف ہونا، 7 صف ہونا، معلوم ہے نہیں، 7 صف ہونا کچھ لوگوں کے پاس. جب تک نہیں چھوڑتے کیا کرتے، صف کو کم کرتے 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 بولیں گے جاؤ پیچھے جاؤ، 7 صف بناؤ، جاؤ وہاں سے. نہیں بھائی، ویسا کوئی حرج نہیں. کیا چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو، وہ 40 لوگ جس کے نماز جنازے میں شامل ہوئے شرک نہیں کرتے، مشرک نہیں ہیں وہ لوگ، توحید پرست لوگ 40 لوگ ہیں، اللہ رب العالمین اس کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 940/8 یہ حدیث نمبر ہے. اس میں صحیح مسلم کی حدیث، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا. اسی طرح اگر کوئی صرف جو ہے نماز جنازے میں صرف فاتحہ پڑھ لیا، کوئی اور سورت نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں. کچھ لوگ نماز جنازے سے پہلے، نماز جنازے کے بعد لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز جنازہ آنے کے بعد کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کیا کرتے تھے بولیے؟ ہاں پوچھتے اللہ کے رسول قرض ہے کیا بھائی، اس کے اوپر کچھ ہے کیا؟ تو بولتے صحابہ نہیں اللہ کے رسول کیا بھی نہیں ہے. تو پھر نماز پڑھا لیتے. قرض ہے، قرض ادا کرو پھر میں نماز پڑھاتا ہوں، ورنہ آپ لوگ پڑھ لو. نہ کو پڑھو نہیں بولے، نہیں پڑھنے سے منع نہیں کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھائے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ قرض کا جو مسئلہ ہے بندوں کے ساتھ ہے، بندے اسے حل کر لیں. اللہ کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے اللہ رب العالمین اس کا جو ہے اجر دے دے. اسی طرح نماز جنازے میں ما ہی صفت الدعاء للفرط الصغیر، جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کے لیے جو ہے کیا کرنا. ذکر العلماء ان صفت الدعاء للفرط الصغیر بعد الدعاء العام يقول اللهم اجعله لنا فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينه واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف. کئی لمبی دعا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو جو ہے مختصر دعا جو سکھایا وہ صحیح حدیث سے جو ہے ثابت ہے. اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا. اس کے علاوہ بھی یہاں پر اور دعا لمبی ہے. ما حکم قراءۃ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کا نماز جنازے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نماز جنازہ بولتے ہیں نا آپ، نماز جنازہ بولے تو جو نماز، جو بھی نماز ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی نماز ہو،
اس میں اگر جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ، نماز نہیں ہوتی. یہی حکم ہے بس. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جواب آپ لوگوں کو جو ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اسی طرح من فاتته التکبیرات او احداهن هل يقضيها وكيف يدخل مع الامام في الصلاة. ایک شخص ایسا داخل ہوا نماز میں جو ایک تکبیر یا دو تکبیر چھوڑ دیا، اب اسے پورا کرنے کا کیا طریقہ؟ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی سوال ہے نا، رہیں گا نہیں؟ ہوتا نا کبھی. ہم لوگ کسی مسجد سے آئے بھائی، یہاں نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، ایک تکبیر چھوڑ گئی یا دو تکبیر چھوڑ دیے، امام جو ہے دوسری تکبیر میں آ گئے یا تیسری تکبیر، کیا کریں گے؟ کیا کرنا؟ جواب دیتے دیکھیے. يدخل مع الامام في الصلاة حيث ادركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. جو چھوٹا اسے پورا کرنا، جو ملا اسے کر لینا، جو چھوٹ گیا نا بھائی اسے پورا کرنا. اب مثال کے طور پر اب دوسری تکبیر میں آ کر جمے، دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھ لینا. تیسری تکبیر میں دعا. چوتھی تکبیر سلام نہیں پھیریں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر واپس آپ کرنا تو ہے ہی. ترتیب سے آ جائیں، ترتیب سے آ جائیں، آپ کو جو ہے بات سمجھ میں آ جائیں گے. ترتیب سے آ جائیں، کوئی بات نہیں. دعا چھوٹ جائیں گے نا، کیا کریں گے آپ؟ ہم لوگ نماز میں جو کرتے نا، کیا کریں گے نماز میں؟ کیا کرتے؟ پہلی دو رکعت آپ کی پہلی دو رکعت یا امام کی دو رکعت ہو؟ کیسے بتائیے جی، کوئی بتاؤ جلدی. نہیں بھائی دیکھیے، تیسری رکعت میں آپ آ کر ملے، عشاء کی نماز ہے، تیسری رکعت میں آپ آ کر ملے، امام کی تیسری رکعت آپ کی پہلی رکعت یا آپ کی تیسری رکعت؟ آپ کی پہلی رکعت. تو اسی حساب سے آپ جو ہے اپنی پہلی رکعت کا جو ترتیب ہے، وہ ترتیب کو جو ہے باقی رکھ لے کر لیں. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں نہیں آتی سوال کر لے. ترتیب کا جو ہے خیال کرنا. نماز میں ترتیب ہے ضرور، جس طرح وضو میں ترتیب ہے نا، اسی طرح نماز میں بھی جو ہے ترتیب ہے. وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَتَمَّ مَا فَاتَهُ وَإِن بَقِيَتِ الْجَنَازَةُ لَمْ تُرْفَعْ أَمَّا إِن خَشِيَ رَفْعَ جی إِنَّهُ خَيْرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. ٹھیک، ویسے ہی بھائی بس اتنا ہی حکم تو وہی ہے، دوسرا کیا بھی نہیں ہے اس میں. الحمدللہ جو چیز ملی اسے جو ہے پورا کر لیں، جو چیز نہیں ملی اسے جو ہے پورا بعد میں جو ہے پورا کریں. جہاں جس طریقے سے امام ہے اسی طریقے میں جا کر شامل ہو گئے. شروع کریں، ہماری اپنی ترتیب سے شروع کر لیں سورہ فاتحہ سے. ہم لوگ جو ہے پہلی تکبیر دوسری تکبیر، اس کے بعد کرنا تو ہے، دعا تو کرنی ہے، میت کے لیے دعا تو کرنی ہے. اب کیا کرتے لوگ؟ اٹھا کر نکل جاتے. مختصر کر لیں، زیادہ لمبا چوڑا کیے بغیر مختصر کر کے نماز جو ہے سلام پھیر دے بعد میں. ہوتا اکثر لوگ دو تکبیر چھوڑ دیا، تین تکبیر چھوڑ دیے، یا مکمل ہی چھوڑ دیے، نماز ہی نہیں ملی، کیا کریں گے؟ نماز ہی نہیں ملی بھائی، کیا کریں گے؟ اب آپ کا حکم تو معلوم ہے، آپ کو حکم معلوم ہے. کیا حکم؟ فرض کفایہ. کچھ لوگ ادا کر لیے، کچھ لوگ ادا نہیں کیے، کوئی بات نہیں. آپ کی جانب سے نماز ادا ہو گئی، آپ گناہگار نہیں ہیں، آپ گناہگار نہیں ہیں. ہاں ایک مسئلہ یہاں یہ ہے، آپ جو ہے میت کے بڑے قریب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ الگ سے جو ہے آپ نماز جنازہ ادا کریں گے. کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. وہ سمجھ میں آ گئی جی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں، سمجھیے. ما حکم القیام للجنازة قبل ان توضع للصلاة وقبل ان توضع على الارض عند الدفن وما حكم القيام عند الدفن علما بان الناس اذا قاموا للصلاة على الجنازة. جی نماز جنازہ آ گیا، کوئی بھی نہیں ہے لوگ، تو اس وقت انتظار کریں گے. کیا کرنا چاہیے؟ اب کوئی بھی نہیں ہے بھائی، مثال کے طور پر بولے 7 بجے ہم لوگ جو ہے نماز جنازہ مسجد میں ادا کریں گے، لوگ چاہے نہیں.
लोग आए नहीं। अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे, कुछ लोग कुछ देर इंतजार कर लें लोग आने तक। बाज़ मरतबा नमाज जनाजा के लिए खड़े होना मसला, नमाज जनाजे के लिए खड़े होना, लाते हैं नमाज जनाजा, खड़े हो गए। खड़े हो सकते क्या जनाजे के लिए? खड़े होना चाहिए या खड़ना चाहिए या हुक्म है ऐसा? मालूम है आपको? मैयत के लिए खड़े होते नहीं, मैयत के लिए नहीं। वो एक अदब ऐसा है, एक इंसान की इज्जत और उसका एहतराम, वो क्या बोलते हैं, एक रूह है। वो रूह खत्म हो गई, उसके जिस्म से जो है अलग हो गई, लेकिन उसका जिस्म बाकी है, उसका जिस्म बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जनाजे को जो है देकर खड़े हुए, सहाबा उससे भी जो है हम ये भी जो है हम लोगों को एक बहुत बड़ा एक ये है, समझिए सबक है। बहुत सारे मकामात पर हम लोग जो है देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, सहाबा भी जो है खड़े हुए हैं। ऐसा ये नहीं, गलत नहीं है तरीका, इसे जो है हम लोग सुन्नत के खिलाफ है या सुन्नत नहीं है, ऐसा नहीं है। खड़ा होना ये एक अदब, इंसानियत है, बस इंसानियत है। उसके मकाम को जो है हम लोग उजागर कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में भी और उसके वफात के बाद भी। एक इंसान आता है भाई, उसके लिए खड़ा होना कैसा है, वो गलत है। जिंदगी में खड़े नहीं हुए भाई, मौत के बाद खड़े हो रहे हैं, तो वहां जो है मकसद अलग है, यहां मकसद अलग है। किसी की इज्जत के लिए, कोई अपनी इज्जत को जो है बढ़ाने के लिए ये जो है करता है, वो गलत है। लेकिन जब इंसान की वफात हो गई उसके बाद का मसला अलग है। औरतों के लिए कपड़ा अलग जो है फाड़ते, मर्दों के लिए कपड़ा अलग फाड़ते, थोड़ा बहुत है, जरा क्या भी फर्क उतना ज्यादा नहीं है। हम लोग अपने हाथों से फाड़ते, ऐसा नहीं कि जो है सबके लिए अलग अलग करते। उसके हमें बताने के लिए कोई दो रहते तो आराम रहता, बराबर जो है नाप कर हम लोग जो है एक दूसरे को जो है पकड़ते, उसमें उन लोगों को जो है बराबर एक इल्म रहता, समझे ना। कोई लंबा है, कोई मोटा ताजा है, उस एतबार से कपड़े को फाड़ते, बस ये एक बात। दूसरी बात, कपड़े को जो है ना, औरत के लिए 5 कपड़ा, मर्द के लिए 3 कपड़ा, औरत के लिए 5 कपड़ा, मर्द के लिए 3 कपड़ा। और मर्द का जो तहबंद है, नहीं लुंगी जैसा है ना, औरत के लिए नीचे भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा, फिर उसके ऊपर और एक कपड़ा रहेगा, बस इतना। अब वो 3 कपड़ा ज्यादा हो गया, वो दो कपड़ा ज्यादा, बस समझ में आ गई। इसलिए कि वो जो है सर से बांधेंगे, समझिए, सर का बाल नहीं दिखेगा, बाल पूरा छुपाना, उसे सर से जो है बांधेंगे, समझ में आ गई। सिर्फ ये औरत के लिए, वो मैं रहते तो बराबर जो है तरतीब से इंशाल्लाह जो है मैं उसके लिए पूरा करके मैं बता देता। बस इतना ही फर्क, इतना ही है, दूसरा और क्या भी नहीं है जी। कुछ लोग जो है इसमें परेशान हो जाते, कैसे औरत को जो है कैसे ये करना, बहुत आसान। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई जो है सीख लिया ना, माशाअल्लाह, उसे जो है बराबर जो इसे उसी तरतीब से जो है माशाअल्लाह कई औरतें माशाअल्लाह किए हैं ऐसे। माशाअल्लाह हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द कई माशाअल्लाह अफराद हैं, कई औरतें हैं माशाअल्लाह जो नहलाते हैं माशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तादम हयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने, हमारा खातिमा बिल खैर हो, हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में जो है गुजरने और गुजारने के रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमाए।